آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت اور ایران کا جو ریئیکشن ہے، آپ اس کے اوپر اوورآل آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل آپ نے جس طرح ابتدائیے میں کہا یہ سریحن جارحیت ہے، ننگی جارحیت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، بین الاقوامی قانون نامی کوئی چیز رہی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ادارہ ایسا رہ گیا ہے جو یہ اس قسم کے معاملات کو روک سکے۔ تو چنانچہ ایک طاقت کا استعمال ہے، اور بے دریغ ہے، اور یک طرفہ ہے، اور کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے۔ تو اس قسم کا ماحول ہے جس میں امریکہ نے چونکہ فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ اسرائیل کا جو منصوبہ ہے بڑا، یعنی گریٹر اسرائیل بنانے کا، اس کی راہ میں اب کوئی اگر مزاحمت رہ گئی ہے تو وہ ایران ہے۔ تو اس لیے یہ مذاکرات تو ایک بہانہ ہے صاحب، کیونکہ جس طرح برنی سینڈرز نے آج سے 3 ہفتے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا نا کہ طریقہ واردات یہ ہے ہمارا کہ اگر ہم نے حملہ کرنا ہے تو پہلے ہم مذاکرات میں ایسی شرائط پیش کر دیتے ہیں جو پوری ہو ہی نہ سکنی ہوں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اٹیک کریں گے۔ تقریباً اسی طریقے سے نیوکلیئر پہ تو ایرانی مان گئے تھے، عمان کے وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ وہ مان گئے تھے، زیرو انریچمنٹ پہ، زیرو سٹاک پائلنگ پہ۔ لیکن چونکہ انہوں نے حملہ کرنا تھا، اس لیے وہ آگے اس سائڈ پہ۔ تو چنانچہ اب وہ تو ہو گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے سے کیا ہوگا۔ یعنی 2 سینیریوز جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ پہلا والا جو سینیریو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایران کے اندر ٹھیک ہے، ان کی قیادت کی پہلا رنگ نکل ایک طے چلے گی، پھر دوسری آ جائے گی۔ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہیں تو اس لیے ایک دم سے حکومت تو نہیں گرتی، اور وہ ان کے پاس اتنا میزائلوں کا ذخیرہ ہو کہ وہ اٹیک کرنا شروع کریں، اور اس میں امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے اتنی زیادہ نقصان کر دیں، جانی نقصان، کہ وہ خود مجبور ہو کے کہیں کہ ٹھیک ہے جی اب ہمیں جنگ روکنی چاہیے، جس طرح پچھلے سال 12 روزہ جنگ میں ہوا۔ اور دوسرا سین یہ ہے کہ ایران کا ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے اور امریکہ ان کے اندر اتنی زیادہ بمباری کرتا ہے کہ وہاں پہ افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے، اور فسادات پھوٹ پڑتے ہیں، اور وہ یعنی رجیم جو ہے نا وہ کلیپس کر جاتی ہے۔ میں رجیم چینج کی بات نہیں کرتا، میں رجیم کولیپس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ رجیم چینج تو دوسرے مرحلے کی بات ہے۔ اگر جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کو تیار کیا ہوا ہے، کوئی پپٹ تیار کی ہوئی ہے وہاں کھڑی کرنے کے لیے، لیکن مقصد ہی ان کا صرف یہ تھا کہ ایران کو کمزور کر لیا جائے۔ اب ان 2 سینیریوز میں سے جو ترب کا پتا ہے، جو ان نون بی فیکٹر، وہ تو یہی ہے کہ کیا ایران کے پاس وہ میزائلوں کا ایسا ذخیرہ ہے، اور وہ ایسے میزائل ہیں کہ وہ واقعی ایران اسرائیل کے جو آئرن ڈوم کو یعنی نقصان پہنچا سکیں اور جا کے اسرائیل کے اوپر گریں۔ ابھی بھی ویسے بھی پچھلے سال بھی کچھ ایسا تو ہوا تھا، کچھ میزائل پہنچ گئے تھے۔ ابھی بھی یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں، یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکی 560 امریکی مار دیے، پر میرا خیال ہے کہ شاید اتنا نہیں ہو، کیونکہ اگر امریکہ میں اتنے باڈی بیگز جانے شروع ہوں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بالکل جنگ روکنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دوسرا والا سینیریو، یعنی ایران کے لیے ان لمیٹڈ تو نہیں ہوگا۔ اوپر سے انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے ندیم صاحب، کہ انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی ہے اس میں انہوں نے گلف کنٹریز کو بھی ساتھ ہی کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذرا کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ ایران کا یہ استدلال کہ آپ کے ہاں جو اڈے آپ نے دیے ہوئے ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ تو سرزمین دوسرے کی ہے، وہ گلف کنٹریز نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا فیصلہ، ہم کس کو اڈے دیں یا نہ دیں، آپ نے ہمارے ملک پہ حملہ نہیں کرنا تھا۔ تو جو ایک تھوڑا بہت ان کے لیے سپیس تھی، انہوں نے تو کہہ رکھا تھا کہ ہم اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے، تو وہ جو سپیس ہے انہوں نے تھوڑی سی اپنی کر دی، اور پتہ نہیں اب ان کے پاس کیا اتنا استطاعت ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں 6-7 فرنٹ کھول کے ان کو لڑ سکیں، بنائے ہرمز بھی بند کر دیں، ان گلف کنٹریز پہ بھی وار کرتے جائیں، اور اسرائیل کو بھی کمزور کریں۔ تو اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو مجھے شک ہے کہ 3-4 ہفتے میں ایران کے پاس شاید وہ ذخیرہ ختم ہو جائے جو ان کے پاس عسکری ساز و سامان ہے، تو اس کے بعد پھر ایک تفریح کا ماحول آ جائے گا۔ یہ بڑے افسوسناک بات ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرف چل رہا ہے۔ جی اعزاز صاحب، یہ جو ڈاکٹر مریم نے ابھی بات کی، جس طریقے سے آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت ہوئی ہے، بعض میں ابھی تبصرے پڑھ رہا تھا، میں اس کو تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن لگتا تاثر یہ ملتا ہے کہ علی خامنہئی صاحب نے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ اسی کمپاؤنڈ میں رہیں، تو ان کی بجائے یہ کہ کسی وہ بنکر میں چھپے ہوئے شہادت ہو، تو وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آفس میں میٹنگ کر رہے ہیں، وہیں شہادت ہوئی ہے۔ تو کیا اس سے نیشنلزم
ابھارنے میں یا قوم اپنی کو یونائٹ کرنے میں ان کو زیادہ مدد اور تقویت ملے گی؟ لوگ زیادہ یکجا ہو کر کھڑے رہیں گے اور جم کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ جی میرا خیال ہے یہ جو مریم صاحبہ کہہ رہی تھی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں خود کوئی 5.5 سال رہا ہوں ایران میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ نیشنلزم بڑا پیلپیبل ہے. اور ویسے بھی کسی بھی ملک پہ جب جارحیت ہوتی ہے اور اس طرح کی ننگی جارحیت ہوتی ہے جس طرح بھی ہوئی ہے، اور ان کے لیڈر کو شہید کر دیا جاتا ہے جس کی سگنیفیکینس صرف ایڈمنسٹریٹو نہیں ہے بلکہ ایڈیولوجیکل بھی ہے، تو پھر قوم متحد ہو جاتی ہے. لیکن جو اتحاد ہے اور سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک آپ کو ایبلٹی تو چاہیے نا اس جنگ کو سروائیو کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ کے ٹرو، پاس ٹرو. جو ملٹری مائٹ ہے، پھر اسرائیل کے پاس جس قسم کی ملٹری مائٹ ہے، اس کے لیے ایران کو کچھ تو اپنی داخلی اسٹرینتھ چاہیے، قوت چاہیے، اور کچھ اس کو الائنسز چاہیے. لیکن بدقسمتی سے الائنسز نہیں ہیں ایران کے پاس. یعنی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ایران کے ساتھ بالکل آن کھڑا ہو، شولڈر ٹو شولڈر، ایسا کوئی نہیں ہوا. روس، آپ نے پتہ ہی ہے کہ روس کے پاس شاید اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ یوکرین جنگ کے ہوتے ہوئے ادھر آئے. چین جو ہے وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہا ہے، وہ دوسری دور کی جنگوں میں بالکل نہیں پڑنا چاہتا. تو کوئی ایسا ملک ان کے ساتھ نہیں ہے. تو آج آ کے ان کی جو داخلی قوت ہے، اور داخلی قوت میں بھی انہوں نے نیوکلیر بم نہیں بنایا، جس وجہ سے بھی نہیں بنایا، اور ان کے پاس آ جا کے میزائل کی قوت رہ گئی ہے. اب یہ میزائل کی قوت سے کب تک وہ اس بمباری کا کریں گے، اور کتنی دیر تک، یہ ایک ایسا ہے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ایرانی قوم جو ہے نا، وہ کیجولٹی شائی نہیں ہے. یعنی وہ لے سکتی ہے اس قسم کے زخم. انہوں نے تو 8 سال 10 سال جنگ لڑی عراق کے ساتھ. تو اس وجہ سے وہ تو کر تو سکتے ہیں، لیکن کافی نقصان ہوگا، جانی بھی اور مالی بھی. اور اس کے بعد کیا وہ حکومت ٹھہر سکے گی، کس حد تک ٹھہر سکے گی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن ان کو یہ البتہ بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوا ہے، انہوں نے کوئی سفارتکاری میں اپنا کوئی ایسا الائی بنایا نہیں ہے. اب دوسری طرف وہ تو اندھا دھند کر رہے ہیں نا. اب کانگریس جو ہے اس کی اجازت کے بغیر ہی اٹیک کیا ہے امریکہ نے. اور لیکن آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ بالکل اس معاملے میں بے پرواہ ہے، اور انہوں نے پورا نظام دنیا کا توڑ پھوڑ دیا ہے. تو وہ کہاں رکیں گے اپنی کانگریس کے کہنے پہ بھی. ان کے نظر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ ہر ریپبلکن صدر جو ہے وہ جنگ جیتنے کے بعد وہ جیتا تھا. تو ان کا خیال تھا کہ میں اگر یہ یو ٹرن کر لوں، وہ تو کہتے تھے نا میں جنگیں رکوانے والا ہوں، یو ٹرن کر کے تو میں اگر جنگ کرتا ہوں تو مجھے مڈ ٹرم الیکشنز میں کامیابی کا چانس ہے، ورنہ جو ہے چانس نہیں ہے. لیکن یہ بھی ان کے لیے بھی بہت بڑا چانس، جس طرح میں نے کہا کہ ایران کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ کہیں کوئی باڈی بیگز امریکہ کے چلے جائیں. اگر وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا نقصان کر لیا اس نے. اس لیے میرا یہ خیال تھا کہ جو خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حکمت عملی کے جی عربوں کے اندر بھی اگر اتنا اضطراب ہو جائے کہ وہ خود جنگ رکوائیں تو وہ ایک حکمت عملی ہے. لیکن کہیں زیادہ بہتر ہوتا کہ صرف اسرائیل پہ فوکس کر کے اسرائیل کے اندر اتنی کاسٹ بڑھا دیتے. وہ ایک دوسری اسٹریٹجی تھی. لیٹس سی کہ ان کی یہ موجودہ اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ویسے بھی گلف کنٹریز آپ کو پتا ہے کہ بڑی دیر سے ڈائیورسیفائی کر رہے تھے اپنی اکانومی کو. ان کو پتا تھا کہ ایک دن آنا ہے کہ یہ تیل کی ترسیل کی ڈسرپٹ ہوگی، تو پھر ہم کیا کریں گے. تو اس لحاظ سے وہ شاید اس کاسٹ کو برداشت کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تیار ہیں. لیٹس سی یہ کتنی کاسٹ ایرانی بڑھا سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہے کہ اچھا جی جنگ کو روکا جائے. کوئی ادارہ کوئی نہیں کہے گا، انہی ملکوں میں سے کوئی جس کی کاسٹ بڑھے گی وہی کہے گا. اعزاز چودھری دوسری صاحب بات یہ بالکل کہ اینڈ میں پہ آ گئے ہیں، آپ سے بھی میں اس پہ رائے چاہوں گا. افغانستان والی جنگ میں ہم جہاں جا کے چاہے ہماری فوج حملہ کر سکتی ہے، لیکن اس جنگ کو سسٹین کرنا ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا. تو ایک بفر زون کریٹ کرنا چاہیے جہاں سے ٹیررزم کا سپل اوور ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. افغان بارڈر ایریاز کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہے لینڈ کیپچر کرنی ہے، وہ افغان کریڈور ٹیک اوور کرنا ہے، وٹ ایور یو ہیو ٹو ڈو، لیکن اب جنگ ہے تو آپ کو وہ یقینی بنانا چاہیے. آپ کی رائے؟ جی جی بالکل. پہلے تو میں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے جو اس وقت کیا ہے یہ بہت ضروری تھا. یعنی 4 سال ہمارا خون بہہ رہا تھا، اور بہت سارے لوگ ہمارے ہاں خام خواہ اس قسم کا پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ٹھیک کیا ہے. یہ ہماری ضرورت تھی اس وقت کی، کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی، بڑا ظلم کیا انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بارڈر بند کیا ہے یہ بھی بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ جس طرح کا
جو مجھے جو پتہ چلا ہے معلومات یہی ہے کہ جو ٹی ٹی اے کی جو لیڈرشپ تھی، آدھی سے زیادہ ٹرانزٹ ٹریڈ ان کی اپنی تھی، وہ سینکڑوں کے حساب سے کنٹینرز وہ لیتے تھے، یہیں پاکستان میں ڈمپ کرتے تھے، ہمیں نقصان بھی پہنچاتے تھے اور وہ پیسہ بھی اس سے کماتے تھے، اور آج کل سنا ہے کہ ڈرگ ٹریڈ سے کما رہے ہیں۔ تو یہ بارڈر بھی تھوڑی دیر بند رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان کے لیے ذرا تھوڑا سا یہ جو کیپیسٹی ہے ختم کرنی، یعنی جو امریکہ کا اتنا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ سارا ڈسٹروائے کرنا بہت ضروری ہے، ان کی کمر توڑنی ضروری ہے۔ ہمیں کوئی اس معاملے میں زیادہ بے چین اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بفر زون اگر بنتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر ہم یہ کر سکیں۔ ویسے وہ مانیں گے نہیں اس کو، وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو فوراً ہی یعنی اپنی پوسٹیں آگے لے آئیں گے، اور پھر ہمیں اس طرح کا یہ سلسلہ چلتا رہنا پڑے گا۔ ہمیں ان کی کیپیسٹی جو ہے وہ توڑنی پڑے گی۔ یہ ابھی مریم صاحبہ شاید بات کر رہی تھی کہ پاکستان کی وہاں پہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے، اور نان پشتون یا دوسرے گروپس کے ساتھ یا پشتون گروپ کے ساتھ بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب فور اے وائل ہم نے یہ پالیسی بڑی دیر استعمال کر لی ہے، ہمیں اب افغانستان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بارڈر بند کر کے ان کو کہیں کہ اپنے مسائل اب آپ خود حل کریں۔ ہم اس رجیم چینج کی طرف جو ہے نا میرے خیال میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ افغانی خود کریں، ہمیں کافی ہم نے یعنی ان سے سہ لیا ہے۔